لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ وقت ضائع کرنے والے کی قدر کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کہیں جاب کر رہے ہیں لیٹ ہوتے ہیں، آپ کی قدر ختم۔ کہیں کسی کے یہاں وعدے پر پہنچنے کا آپ نے ٹائم بتایا نہیں پہنچے، آپ کی قدر ختم۔ اور اللہ معاف فرمائے، صد بار معاف فرمائے، اور امت مسلمہ کو پروردگار صحیح شعور عطا فرمائے کہ آج اگر مسلمان کہتا ہے نا میں 8 بجے پہنچوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں 8 کا مطلب 9، پروگرام 9 بجے شروع ہوگا مطلب 9:30۔ یہ سوچ بن چکی، یعنی ہم جو سب سے پیچھے اس وقت دنیا سے ہیں، وقت ضائع کرنے والوں میں سب سے زیادہ شمار ہمارا ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں، ٹیلی فون پر کبھی کبھی بڑی لمبی گفتگو ہوتی رہتی ہے، بڑی لمبی گفتگو، اتنی لمبی کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی کنٹرول میں کریں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ تھے، وہ ملازم تھے، سرکاری ملازم تھے۔ تو یہ پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت تو اتنا کچھ مطلب وہ نہیں تھا، تو آستین بھی ان کی لمبی تھی، تو آستین کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ڈرو ٹائپ کا بنایا تھا، اس کے اندر وہ کتاب رکھتے تھے اور جاتے تھے اپنے جاب پر، بٹن ڈال کر کے سب سیٹ کر کے رکھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اندر کیا ہے، جاتے تھے اور اپنے کام کو نپٹاتے تھے۔ لیکن کام جلدی نپٹ جاتا نا اور فری ہوتے نا، فوراً کتاب نکالتے پڑھنے بیٹھ جاتے، اور فرماتے تھے اسی سے میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا علم اس وقت پہ کتاب پڑھنے سے میں نے حاصل کر لیا کہ مجھے کئی کتابیں لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرما دیا۔ یہ وقت، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ترجیحات، پرائیورٹی کاموں کے سلسلے میں، اسے بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ اب آپ کو کل بیان کرنا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، اور آپ ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں، 4 دن کے بعد جو اجتماع میں بیان کرنا ہے اس سے متعلق تو مناسب نہیں۔ جو چیز جب کے لیے جو ٹائم ہے اسی ٹائم، فیملی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، اپنی صحت کو ٹائم دو، اپنے فن اور اپنے علم حاصل کرنے کو ٹائم دو، اپنی جاب کو ٹائم دو، اور ڈسپلین مینٹین کرنے کی کوشش کرو، اور ہر کام کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرو، وقت سے مؤخر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہم سے اپنے ٹائم کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے زندگی تجھے دی تھی، وقت دیا تھا، اس کا استعمال کس طریقے سے تو نے کیا۔ اب یہاں پر میں ایک خاص بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ میں کے زیادہ تر ساتھی بہت کچھ پا سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو کام ایک دن میں ہونا چاہیے وہ مہینے میں بھی نہیں ہو پاتا۔ تو میری گزارش ہے اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العظیم آپ کے وقت کا صحیح استعمال آپ کو کس طریقے سے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آخر میں عرض کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ بہت سارے لوگوں کو پروجیکٹ جو دیے جاتے ہیں تو پروجیکٹ کے لیے ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، پیریڈ دیا جاتا ہے کہ 2 مہینے میں تم کو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے، گھر رہ کر کے کرو، آفس میں رہ کر کے کرو، کہ رات جاگ کر کے کرو، اور اس کے بعد اگر اس ٹائم پر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پینلٹی لگتی ہے، اور اس کے بعد کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کمپنی سے آرڈر بھی واپس یا اس فرد سے آرڈر بھی واپس لے لیا جاتا ہے اور اس کو بلیک لسٹ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی
ہر ترقی اور کامیابی کی راہ پر جانے والوں کے لیے ٹائم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، لیکن آج ہمارے طلبہ اور آج ہمارے مبلغین اس چیز پر خاص طور پر توجہ نہیں دے پاتے۔ تو میری گزارش ہے کہ ٹائم کا خیال فرمائیں، اور آپ سب دینی محفل کے اندر اور دینی جو ہے کاموں کے اندر مصروف رہتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پورا نظام عبادت ٹائم ہی کی مرہون منت ہے اور ٹائم ہی سے متعلق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ٹائم کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی بھی ساتھی جس کے دل میں اللہ کو جواب دینے کا خیال، حضور کو جواب دینے کا خیال اور دنیا کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ اگر کسی کے اندر ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی اپنے ٹائم کو آج کے بعد انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس کو فضول استعمال نہ کرو، بقدر ضرورت فون کا استعمال، بقدر ضرورت واٹس ایپ کا استعمال، بقدر ضرورت فیس بک کا استعمال، بقدر ضرورت ٹویٹر کا استعمال، بقدر ضرورت پورا دن اس پر لگے رہنا، یہ سوائے تباہی اور بربادی کی کچھ بھی نہیں۔ آج اسلام ہماری طرف دیکھ رہا ہے کوئی مسلمان جو ہمیں دنیا کے دوسرے انسانوں تک پہنچائے؟ اسلام ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنی زندگی کو کارآمد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔